اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی نے ابھی حدیث مبارکہ پڑھی ہے بخاری شریف کی، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا، مثلا 2 گھوڑے، 2 کپڑے، 2 درہم، 2 غلام وغیرہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے تمام دروغہ بلائیں گے۔ جنت کے ہر دروازے کا دروغہ اپنی طرف بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے اس پر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، فرمایا 2 گھوڑے ہوں، 2 کپڑے ہوں، 2 درہم ہوں اور کوئی غرض و غایت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول فرما لیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو جب جنت میں آئے گا تو ہر دروازے سے پکارا جائے گا، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے۔ روزانہ بھائی اس بات کو دہراتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں نا، ان پر ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ ایک ایک بات جو ہے نا بہت لمبی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم طالب بنے، ہمیں پیاس لگے تو پانی تلاش کر لیں گے، بھوک لگے تو کھانا کہیں نہ کہیں سے لے ہی لیں گے۔ کوئی جگہ نظر نہیں آئے گی، بھوک سے مر رہے ہوں گے تو کوئی دروازہ ہی کھٹکھٹا دیں گے، بھائی مر رہا ہوں کچھ لقمے دے دو۔ لیکن جب پیاس بھی نہ ہو، پیٹ بھی بھرا ہوا ہو تو نہ روٹی کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہو چکا ہے، وگرنہ دین ہماری زندگی میں ہو تو انقلاب کیوں نہ آئے؟ دین ہماری زندگی میں ہو تو جھوٹ کیسے رہ سکتا ہے، بددیانتی کیسے رہ سکتی ہے، دھوکہ فراڈ کیسے رہ سکتا ہے؟ جو مکہ والے جو عرب تھے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، تو وہ کیا تھے؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، لڑائی جو ہے وہ سالوں ہر سال لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی، چھوٹی سی بات پہ لڑ پکڑتے تھے، اور اس سے بھی بڑا ظلم کہ اپنی ہی جنی ہوئی بیٹی کو زندہ درگو کر دیتے تھے، اور ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے، جانور ذبح کر کے جناب اس کو وہ خون لگا دیتے تھے، گوشت لٹکاتے تھے۔ تو وہ جو درندگی والی زندگی تھی، جو درندے بنے ہوئے تھے، ان کو انسان، ان کو کس نے بنایا؟ ان کو دین نے بنایا۔ جب ان پر محنت کی گئی، کلمے کا یقین ان کے اندر پیدا ہوا، ان کو اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کا حکم سنایا، جو ہی احکامات آتے گئے، حکم آتے گئے، اور وہ لوگ جو ہیں ان میں تبدیلی آتی گئی، وہی جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہی بھائی بن گئے۔ لیکن آج مسئلہ تو یہی ہے نا کہ بھائی ہم بھی اسی جگہ پر آگ کھڑے ہو گئے ہیں، بس نام ضرور ہے، کلمہ ضرور پڑھنے والے ہیں، ٹوٹی پوٹی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی قرآن کھول کے بھی پڑھ لیتے ہیں، بس یہاں تک تو کام چلتا ہے۔ رمضان کے روزے آ جائیں، کچھ رکھیں گے، کوئی نہیں رکھیں گے، حج آ گیا، کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، بس ایک من چاہی زندگی ہے، کیونکہ مسلمان ہیں، ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، پیدا ہوئے تھے، ہمارے ختنے بھی ہو گئے تھے، یہ کام بھی ہو گیا تھا، اب کوئی بات نہیں، نہ میرا عبد الرحمان ہے اور عبدالستار ہے اور فلان ہے، لیکن کام ہمارا
اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس دن ایک اللہ والوں کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، کہتے ہیں یار 28-30 سال ہو گئے ہیں، آج تک تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر سے جھوٹ ہی نہیں گیا۔ کیا کریں، ہمیں بار بار اسی پر بولنا پڑتا ہے، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور ابھی تک ہم اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بات تو بالکل ان کی ٹھیک تھی کہ طواف کیا کعبہ کا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، چلو تو مدر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ بھائی نہیں، دوگلی پالیسی ہے، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جائے، سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جائے۔ اگر مجھے غلط کاموں سے منع کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اللہ کا حکم کرتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کرتا ہے۔ میری اصلاح اگر ہوتی ہے تو وہ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، قرآن و سنت سے۔ لیکن جب میں چاہتا ہی نہیں ہوں، ہاں جسمانی طور پر دیکھو نا، مجھے یہ پرابلم ہے نا گٹروں کی، میں ایران بھی رابطہ کر رہا ہوں، وہاں کتنے پیسے آپریشن کے لیتے ہیں، انڈیا بھی فہیم بھائی کو بولا بھائی پتہ کرو وہاں کتنے پیسے لیتے ہیں، طریقہ کیا ہے، او یار وہ وہاں بھی پتہ کرو۔ کئی جگہ پہ لوگوں نے کہہ دیا بھائی پتہ کرو بھائی کہاں علاج اچھا ہوتا ہے، کہاں گھٹنے صحیح ہوتے ہیں، کامیاب ہے کہ نہیں کامیاب، کرانا ہے کہ نہیں کرانا، لیکن تحقیقات جاری ہیں، ادھر بھی پتہ کرو، ادھر پتہ کرو۔ یہ ہے ہمارا حال جسمانی مرض کے لیے۔ کیوں یار، کیا کریں، دن گزرتا ہی نہیں، سارا دن اللہ طول مسلسل تکلیف ہی تکلیف ہے۔ یار یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، اللہ طول تکلیف ہے۔ اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا اور جہنم میں قبر میں جہنم کے دروازے کھل گئے تو وہاں کون کون پکار سنے گا، وہاں کون میری مدد کے لیے آئے گا؟ وہاں تو میرے اعمال ہی میرے کام آئیں گے۔ یہ تو بعد میں ہوئیں گے، میں نے خواب میں دیکھا سفید کپڑے پہنے تھے، مسکراتے ہوئے آ رہے تھے، ہم نے کہا وہ جنتی ہو گیا، چلو جی، جیسا مرنے والا ویسا خواب دیکھنے والا۔ اعمال جو ہے جو حکم ہے اس کی بات پہلی ہے، خواب کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ جانے کیا معاملہ۔ تو معنی یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے آپ کی صلاح کریں، اب ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی نظر کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو، جو ہمارے ذمے، جو میری اصلاح کے لیے مجھے چاہیے، مجھے وہ ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلی بات کہ میرا مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، وہ فرما رہے تھے نا کہ ایک آدمی شراب میں جناب نشے میں دو توروں سے لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے، کچھ ہوش نہیں ہے، آگے وہ جو گٹر والا نالا وغیرہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ کھلا ہوا تھا، وہیں لڑکھڑاتا جناب دڑنگ گر گیا اور اسی گندگی کے نالے میں پڑا رہا اور وہیں مر گیا، گندے نالے میں گرا اور وہیں مر گیا۔ کام کیا کیا تھا؟ شراب پی کے آ رہا تھا۔ تو اب وہی اس کے بارے کیا کہیں گے؟ ڈرنا چاہیے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے کہ بھئی موت تو یقینی ہے، اور جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، اللہ سے معاف کر دیں گے، کیونکہ آخری بات ہے۔ اگر آخری کلمہ ہو گیا تو پچھلی چیزیں اللہ درگزر فرما دیں گے، اور اگر آخری کلمہ اچھا نہ ہوا، آخری انجام اچھا نہ ہوا تو پیچھے جو مرضی نیک اعمال کیا ان سب کو بلا دیا جائے گا۔ بات ہوگی ہاں اس وقت تو نے کیا کیا ہے۔ تو یہاں اس حدیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے میں جب آدمی جوڑا، کسی چیز کا جوڑا، مثلا 2 گھوڑے، 2 کپڑے، 2 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں کہ جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت کے ہر دروازے میں اس کا دروگہ بلائے گا، جناب ادھر آ جاؤ، جناب ادھر آ جاؤ، ادھر تشریف لاؤ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پھر تو مزہ ہو گیا جناب، کوئی خوف ہی نہیں ہوگا؟ تو فرمایا مجھے پوری امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا، کہ ابو بکر جب تو آئے گا تو جنت کا ہر دروازہ تجھے پکارے گا، ابو بکر ادھر آ جاؤ، ابو بکر ادھر آ جاؤ۔ تو بھائی ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو۔ ہم جب مرنے کے، یہ تو نہیں نا کہ وہ جنت تو مجھے باپ کے ورثے میں ملے گی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ جنت کے وارث ہیں اور وراثت میں مل جائے گی، یہ سارے شاعروں کے کلام ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں کسی بات سے۔
والشعراء یتبعهم الغاوون، گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اعمال جو ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، ہر آدمی جو قبر میں اترے گا اس پر یہ سوال ہوں گے، اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج کی اس حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔